کی بھی اچھی تھی. قدرت کی آوازیں ابتدا کو نہ دیکھ انتہا کو دیکھ. تو رسول نے فرمایا علی مال قرآن والقرآن مالی. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. اب خدا نے فرمایا کہ تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا تمہارے دل پر تالے لگے ہوئے ہیں. ارے قرآن کیسے دل میں جائے؟ قرآن تو دل میں تب جائے گا جب علی کو جگہ دیں گے. جب تک علی کو جگہ نہیں دیں گے قرآن تمہارے دل میں نہیں آئے گا. کیونکہ قرآن اگر روح ہے تو علی جسم ہے. قرآن اگر روح ہے تو علی جسم ہے. قرآن لا ریب ہے، علی بے عیب ہے. قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے. علی قرآن ہدی للمتقین ہے، علی امام المتقین ہے. قرآن العلم ہے، علی راسخون فی العلم ہے. قرآن بے مثل ہے، علی مثل اعلیٰ ہے. قرآن ذکر ہے، علی اہل ذکر ہے. قرآن امر ہے، علی اول الامر ہے. قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا ہے. قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا ہے. قرآن معجزہ ہے، علی معجزہ نما ہے. قرآن مصدق ہے توریت زبور اور انجیل کا. قرآن مصدق ہے توریت زبور اور انجیل کا. علی مصدق ہے رسول جلیل کا. قرآن کی موجودگی میں توریت زبور انجیل تینوں کتابیں منسوخ. میں نے جملہ کہا کہ آگے کیا کہوں؟ قرآن کی موجودگی میں توریت زبور انجیل تینوں کتابیں منسوخ. اور علی کی موجودگی میں موجودگی میں یہ بھی منسوخ. ارے قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. نعرہ حیدری. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. دمشق کلندر دمشق کلندر کعبے کا گوہر زہرا کا شوہر حسنین کا بابا زینب کا بابا دمشق کلندر گھبرا تو نہیں کہ میرے دوستو؟ جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے ایک جملہ سنیں. ایک بیچارہ بزرگ تھا میرے مولا علی کے پاس آیا. مولا نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ مولا اب دن پورے ہونے لگے ہیں، مر جاؤں گا. کہا مولا میں کہا پھر کیا ہے؟ کہا مولا ڈرتا ہوں. آپ نے فرمایا موت سے ڈرتے اور شیعہ بھی کلمہ. موت سے وہ ڈرے جس کا مرشد ڈرے، موت سے وہ ڈرے جس کا امام ڈرے. کہا قرآن میں مولا کوئی قرآن میں جواب ہے کہ ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے؟ کہا قرآن میں جواب ہے. کہا قرآن میں جواب ہے. کہا مولا کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب مولا نے جواب دیا تو نے سورۃ یوسف کی تلاوت کی ہے؟ ہاں مولا کی ہے. اس میں کیا لکھا ہوا ہے تم نے پڑھا نہیں کہ مصر کی عورتیں آئی تھی جناب زلیخا کے پاس کہ ایک غلام پر اسے اتنی محبت. تو کہا کلانا. تو میرے مولا نے فرمایا دوسرے دن جب تمام عورتیں جمع ہو گئی تو جناب زلیخا نے یوسف کو بٹھایا پردے میں اور ہر ایک عورت کے ہاتھ میں دیا سیب اور چھری. کہا جب میں یوسف کو بلاؤں تو پھر کاٹنا. کہا جیسے جناب زلیخا نے ان کو بلایا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ تو انہوں نے سیب کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا. سیب کے بجائے ہاتھوں کو کاٹ دیا. کہا پتہ ہی نہ چلا ہاتھ کٹ کر پتہ ہی نہ چلا. کاش نظر تھی یوسف پر ہاتھ کٹ گئے پتہ نہ چلا. جس وقت کوئی مومن مرتا ہے میں علی پہنچ جاتا ہوں اس کی نظر ہوتی ہے میرے چہرے پر. روح نکل گیا پتہ ہی نہ چلا. نعرہ
سید دے بیٹے میرے دوستوں میرے بزرگوں، جناب سیدہ کون جناب سیدہ؟ باب مختار جنت، شوہر قسیم جنت، بیٹے سرداران جوانان جنت، اور خود خاتون جنت، تو جناب سیدہ کا مقام ہے، میں نے تجھے کوثر عطا کیا۔ آپ حیران ہوں گے، آخری جملہ آپ حیران ہوں گے، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے آپ حیران ہوں گے۔ قرآن کی چھوٹے میں چھوٹی سورت کوثر، لیکن عجیب بات ہے کہ لفظ آتینا پورے قرآن حکیم میں نہیں، ایک مرتبہ سورت کوثر میں لفظ کوثر ایک مرتبہ سورت کوثر میں لفظ ونہر پوری سورت میں ایک مرتبہ، پورے قرآن میں ونہر نہیں، ان شانک پوری سورت میں پورے قرآن میں ایک مرتبہ، لفظ ابتر پورے قرآن میں ایک مرتبہ، حالانکہ قرآن میں ریپیٹیشن ہے، بار اللہ نے کہا فلا تدبرون القرآن افلا تعقلون، لیکن یہ الفاظ ایسے ہیں جو ایک مرتبہ پورے قرآن میں، ایک مرتبہ پورے قرآن میں، آتینا ایک مرتبہ، کوثر ایک مرتبہ، ونہر ایک مرتبہ، شانک ایک مرتبہ، ابتر ایک مرتبہ۔ میں نے خدا سے عالم تصور میں پوچھا یا اللہ سورت کوثر میں اور جگہ کہیں نہیں، آتینا ایک مرتبہ، کوثر ایک مرتبہ، ونہر ایک مرتبہ، شانک ایک مرتبہ، ابتر ایک مرتبہ، تو قدرت کی جواب آئے عبداللہ کی میں کیا کروں، رسول کو بیٹی جو ایک ہے، جب رسول کی بیٹی ایک ہے تو لفظ بھی ایک آیا جو پورے قرآن حکیم میں نہیں۔ عظمت جناب سیدہ طاہرہ بلندر صلوات۔ ہم رسول جیسے، ہم آل محمد جیسے، کہاں وہ کہاں تم، ارے وہ نور اللہ نور، ہم نور سے بہت دور، وہ افضل سے افضل، ہم ارذل سے افضل، ہم ارذل سے افضل، وہ عقل کل، ہم ناقص العقل، ان کی شان پہ پایا، ہم نا سمجھ اور ناداں، وہ بحر ذخار، ہم قطرے بیکار، وہ گوہر، ہم پتھر، وہ برتر، ہم بدتر، وہ بہتر، ہم کمتر، وہ پاک، ہم خاک، ارے وہ ابو تراب، ہم تراب، کہاں وہ نعرہ حیدری، جہاں جہاں میری آواز ہے محمد و آل محمد صلوات۔ باقی محسن اسلام سرکار ابو طالب علیہ السلام صلوات۔ ایک جملہ کا مجھے یاد دلا دیا، جناب ابو طالب کے پاس ہے کیا؟ صحیح بخاری کے پارے 14 میں ابو طالب بیمار تھے، رسول پوچھنے کے لیے آیا اور کان میں کہا چچا کلمہ پڑھو، چچا کلمہ پڑھو۔ سبحان اللہ، ملاؤں کو کان کی باتیں سمجھ میں آ گئی۔ میں نے بڑا جملہ کہا، ارے مسلمانوں کو باتیں کان کی سمجھ میں آتی ہیں، چاہے عورت کی ہو چاہے مرد کی، مسلمانوں کو باتیں سمجھ میں کان کی آتی ہیں، چاہے عورت کی ہو چاہے مرد کی۔ تمہیں کان کی بات سمجھ میں آ گئی، اور جو غدیر میں رسول نے من خود مولا کہا، وہ اعلان تجھے آج تک سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ سلام ہو
میرے دوستو آپ نے کلندر کا نعرہ لگا، کلندر بیچارہ تو یہاں تک پہنچا نا کہ سگے کوئے شیر یزدان، میں علی کی گلی کا کتا، گھر کا نہیں، در کا نہیں، گلی کا کتا ہوں۔ ارے جب دنیا والوں نے گلی کو نہیں سمجھا تو علی کیسے سمجھ میں آ جائے؟ جب آج تک تمہیں گلی سمجھ میں نہیں آئی تو تمہیں علی کیسے سمجھ میں آ جائے؟ نعرہ حیدری سلام ہو علی کی بیٹیوں کے بالوں پر جن بالوں پر چادریں نہیں تھی، اور سلام ہو ان ہاتھوں پر جن ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی تھی، اور سلام ہو ان پاؤں پر جو 72 گھنٹے کھڑے رہے، اور سلام ہو سکینہ کے نازک رخسار پر جن رخسار پر شمر نے تماچے مارے تھے۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، میرے دوستو میرے بزرگوں، ہاں ہمارا ہر امام خون کے آنسو رویا، ہمارا ہر امام خون کے آنسو رویا۔ اور جب بھی امام سے پوچھا گیا مولا خون کیوں بہاتے ہو، کہا ہم آل محمد نے خون کے آنسو اس وقت بہانے شروع کیے جب دادی زینب کی چادر اتر گئی، جب دادی زینب کی چادر اتر گئی، جب دادی زینب کی چادر اتر گئی تو ہم نے خون کے آنسو بہائے۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، جس مخدومہ ہر ہمارا امام مظلوم ہے، ہمارا ہر امام، ہمارا ہر معصوم مظلوم ہے، لیکن جب میں سوچتا ہوں تو مجھے سب سے زیادہ مظلومہ جناب سید زہرا لگتی ہے۔ ارے آج ظاہری زندگی میں تو دکھ تھے، لیکن آج بھی حسین کے ذریعے پر لاکھوں آدمی آتے ہیں، آج میرے مولا علی پر روزہ بنا ہوا ہے، لیکن بطول اتنی غریب ہے کہ قبر پر سایہ بھی نہیں ہے، بطول اتنی غریب ہے کہ قبر پر سایہ نہیں ہے۔ اور میرے دوستوں میرے بزرگوں، انتقال کے بعد جناب سلمان فرماتے ہیں انتقال کے بعد کہ جناب علی غسل دینے لگے، کہا غسل دیتے دیتے میں نے دیکھا کہ علی دیوار کو ٹکر مار رہے ہیں، علی دیوار کو ٹکر مار رہے ہیں، کہا میں نے سمجھا میرا مولا بھی دنیا سے چلا گیا، میرا مولا بھی دنیا سے چلا گیا۔ کب جب میرا مولا باہر آیا میں قدموں پر گر پڑا اور کہا مولا کہ کون سی مصیبت تھی، یہ کون سی مصیبت تھی جو آپ زیرہ سے ٹکر مار رہے تھے؟ کہا سلمان اگر کسی مومن کو پتہ چل گیا تو مر جائے گا۔ سلمان جب پہلو پر چوٹ لگی تھی تو جناب سیدہ ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھتی تھی، آج جب میں نے پانی ڈالنا شروع کیا تو ہاتھ نہیں اٹھ رہا تھا، میں نے کہا بطول تمہیں واسطہ اپنے حق کا ہاتھ اٹھاؤ، کہا جیسے ہاتھ اٹھا میں نے دیکھا بطول کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی، میں نے دیکھا بطول کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، بطول کی پسلیاں، تو میں نے رو کے کہا بطول تم نے اپنی مصیبتیں بیٹوں کو نہیں بتائی، تم نے اپنی مصیبت بیٹیوں کو نہیں بتائی۔ میرا دوستو اب جناب علی نے بلایا آؤ حسن حسین، آؤ زینب ام کلثوم، ماں کا آخری دیدار کرو۔ بیٹی آئی، ایک بیٹی آئی ایک بیٹا آیا، حسن آیا، ام کلثوم آئی، جناب زینب اور حسین آیا۔ تو جناب علی نے کہا، جناب علی نے کہا فضا جاؤ میری بیٹی زینب کو بلا کے لے کر آؤ۔ جناب فضا گئی، آقا زادی چلو ماں کا آخری دیدار کرو۔ کہا بابا کو کہو کہ گھر سے باہر نکل جائے، آج مجھے ماں سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ خدا جانے کس نے جناب زینب نے کیا کہا، لیکن جب جناب زینب چلی گئی جناب علی آیا، کہا حسین بیٹے آؤ، حسین بیٹے آؤ۔ کہا بابا
آپ نے تو کہا تھا کہ میری ماں مریم سے افضل ہے اور میں حسین عیسیٰ سے افضل ہوں. تب تک جناب عیسیٰ ماں کی میت پر نہیں آیا تھا، جب تک ماں نے نہیں بلایا تھا. جب تک اماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا. مجھے قسم ہے اس منبر کی، جیسے یہ کہا تھا جو جناب زہرا ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھتی تھی، ابھی جب حسین نے کہا جب تک اماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا، ارے کفن کے بد ٹوٹے، زہرا کے دونوں ہاتھ باہر آ گئے. آؤ میرے حسین، آؤ میرے حسین، آؤ میرے حسین، آؤ میرے حسین، آؤ میرے حسین. میں پہلو کا درد بھول گئی. حسین آیا، ماں کو گلے سے لگایا. اماں آپ کو دعوت دیتا ہوں، یہ آپ کی مجھ پر ادھار ہے، میں ادھار اتاروں گا. اماں کربلا میں آنا، آپ کے ہاتھ ہیں میرے ہاتھ نہ ہوں گے، آپ کا سر ہے میرا سر نہیں ہوگا. شیخ توسی علامت رکھتے ہیں خدا کی طرف سے کاغذ آیا، چٹھی آئی جس میں یہ لکھا ہوا تھا یا علی حسین کو ماں سے الگ کرو ورنہ قیامت پر کر دوں گا. حسین کو ماں سے الگ کرو ورنہ قیامت پر کر دوں گا. حسین آیا، علی آیا، حسین کو گلے سے لگایا. حسین بیٹا بڑی محبت سے، حسین بیٹا ماں سے الگ ہو جاؤ ورنہ اللہ قیامت کر دے گا. قیامت کا نام آیا، میں نے عالم تصور میں سوچا حسین تو بڑا خوش قسمت ہے، آج ماں موجود ہے، بابا موجود ہے، بہنیں موجود ہیں. کل کربلا میں تیرے لاش پر سکینہ آئے گی. ارے کوئی نہ ہوگا جو سکینہ کو تاجانوں سے بچائے، سکینہ کو تماجوں سے بچائے. اللہ اللہ